The Jews and Christians dispute among themselves out of disbelief and stubbornness. یہودی اور کرسچن جو ہیں جھگڑتے ہیں آپس میں کہ ان کے اندر جو کفر ہے، جو ڈھٹائی ہے، اس کو لے کر، یعنی کہ ہٹ دھرمی، ضدی ضد. اللہ said وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب. The Jews said that the Christians follow nothing, that is, are not on the right religion. یہودی کا کہنا ہے کہ کرسچن جو ہے ان کے پاس کوئی دین میں نہیں. And the Christian said that the Jews follow nothing. اور کرسچن کا کہنا ہے کہ یہودی جو ہے ان کے پاس کوئی صحیح دین نہیں ہے. That is, are not on the right religion. Though they both recite the scripture. جبکہ وہ دونوں ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے ہیں. Allah explained the disputes, hatred, and stubbornness that the people of the book have towards each other. اللہ نے یہاں پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان کی مخالفت، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ڈھٹائی، یہ اہل کتاب کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہے. سوچو، یہ آپس میں ہی پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے اندر جھگڑے. محمد بن Ishaq reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, when a delegation of Christians from Najran came to the Messenger of Allah, the Jewish rabbis came and began arguing with them before the Messenger of Allah. کرسچنوں کا ایک مطلب جو ڈیلیگیٹ جو ہے وہ آیا، ڈیلیگیشن نجران سے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہودیوں کے جو رہبائز تھے وہ آ کے ان کے ساتھ بحثم بحثی کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس کو ڈیلیگیشن کو جیسے جو ہے نا اردو میں وفد کہتے ہیں کہ کرسچنوں کا ایک وفد. رافع بن حریملہ said, you do not follow anything. And he reiterated his disbelief in Jesus and the Injil. اور اس نے بار بار اپنے کفر کا اعلان کیا اس بندے نے کہ ہم عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو بھی نہیں مانتے. Then a Christian man from Najran's delegation said to the Jews. اس کے بعد پھر ایک مطلب جو کرسچن ایک شخص تھا جو اس ڈیلیگیشن کے ساتھ، مطلب نجران کے ڈیلیگیشن کے ساتھ تھا، یعنی اس میں تھا. اس نے کہا یہودیوں سے rather you do not follow anything، بلکہ تم لوگ ہو جو تم کوئی چیز کو فالو نہیں کر رہے ہو. And he reiterated his rejection of Musa's prophethood and his disbelief in the Torah. اور اس نے بھی اپنا بار بار یعنی مطلب انکار جو ہے اس کا جو وہ بتایا کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ہم بھی تورات میں ایمان نہیں رکھتے. So Allah revealed the ayah. تو اللہ نے یہ آیت کو نازل کیا. وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب. تو یہ آیت کو اللہ نے نازل کیا کہ جو یہودی کرسچن سے کہتے ہیں کہ تم کوئی چیز کو فالو نہیں کرتے، اور کرسچن جو یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی دین صحیح نہیں، جبکہ دونوں ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے. اللہ made it clear that each party read the affirmation of what they claim to reject in their book. Allah made it clear that each party read the affirmation of what they claim to reject in their book. اللہ نے یہاں پر صاف طور پہ بتا دیا کہ جو بھی ان کے یعنی گروپس ہیں یہ اپنی کتاب میں جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، اور باقی جو ان کو رد کرنا ہے وہ رد کر دیتے ہیں. Consequently, the Jews disbelieve in Jesus. اور پھر یہ بات
کہ یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. Even though they have the Torah in which Allah took their covenant by the tongue of Moses to believe in Jesus. جبکہ ان کے پاس تورات ہے اور اللہ نے اس میں ان سے یہ عہد لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ ایمان تم لاؤ گے عیسیٰ علیہ السلام میں. Also the gospel contains Jesus' assertion that Moses' prophethood and the Torah came from Allah. اور انجیل جو ہے اس میں بھی تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صحیح مطلب ہیں یعنی مطلب رسول میسنجر، اور موسیٰ علیہ السلام کے پروفیٹ ہوڈ کے بارے میں ہے اندر. اور پھر تورات جو ہے وہ اللہ کے پاس آئی، اللہ کے پاس سے آئی ہے. یہ سب کچھ کا اس کے اندر انجیل کے اندر دیا ہوا ہے. Yet each party disbelieved in what the other party had. اس کے باوجود بھی ہر پارٹی جو ہے وہ کفر کرتی ہے اس کا جو دوسری پارٹی کے پاس ہے. یعنی بس تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے، اور وہ بولے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اللہ سے کذالک like unto their words. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. Like unto their word said those who know not. ان کے ورڈ کے، ان کے قول کے مطابق، یعنی اس کے مثل، اس کے برابر کہا ان لوگوں نے بھی جو جانتے نہیں، ایمان یعنی جو جانتے نہیں ہیں. یعنی thus exposing the ignorance displayed by the Jews and the Christians concerning their statements that we mentioned. تو یہاں پر ان دونوں کی یعنی یہودیوں کی اور کرسچنوں کی جو بھی جہالت ہے اس کو ظاہر کیا گیا. There is a difference of opinion regarding the meaning of Allah's statement الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ who know not. اس کے بارے میں لوگوں کی رائے تھوڑی ڈفرینٹ ہے. فار انسٹنس الرابی بن انس and قتادہ said کہ ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ the Christians said similar statements to the Jews. کہ کرسچنوں نے ایسا ہی جملہ یہودیوں سے کہا. ابن جرید asked عطا who are those، یہ those کون ہیں؟ who know not، جو جانتے نہیں. عطا said nations that existed before the Jews and the Christians. یعنی یہ وہ قومیں ہیں جو یہودیوں سے اور نصرانیوں سے پہلے تھیں. and before the Torah and the Gospel، اور تورات اور انجیل سے پہلے. also السدی said that قال الذین لا یعلمون جو ہے اس کا مطلب ہے کہ is in the reference to the Arabs who said that Muhammad was not following anything. اور جو جانتے نہیں بولا گیا اندر those who know not، وہ عربوں کے متعلق سے، کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ وہ کچھ بھی فالو نہیں کر رہے ہیں. that is did not follow a true or existing religion. یعنی جو موجودہ دین ہے اس کو بھی فالو نہیں کر رہے، اور ان کا وہ جو فالو کر رہے وہ دین سچا نہیں ہے. تو وہ جو عربی جو تھے مشرکین، ان کا یہ کہنا تھا. Abu Ja'far bin Jarir chose the view that this is general and that there is no evidence that specifically supports any of these explanations. تو یہ ایک جنرل آیت ہے، عام سب کے لیے، اور اس میں ایسی کوئی گواہی نہیں جو کسی خاص مطلب کو سپورٹ کر رہی ہو. So interpreting the ayah in a general way is better. تو اس آیت کو عام طریقے سے بیان کرو، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس میں سے مطلب اور مین میں نہیں نکالنے کا. اللہ نوز بیسٹ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ said فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Allah will judge between them on the day of resurrection about that wherein they have been differing. اللہ ان کے مابین فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن اس بارے میں جو یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں.
meaning that Allah will gather them all on the day of return. جو واپسی کا لوٹنے کا جو دن ہے اس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا. On that day, اس دن اللہ will justly judge between them. اللہ ان کے بیچ میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. For he is never unjust. اور وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا with anyone, even as little as the weight of an atom. اور یعنی جیسے کہ ایک ایٹم کے ویٹ کے برابر بھی نہیں. یعنی کہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ ذرات یا مطلب چینٹی کے برابر بھی نہیں. اب ایٹم جو سب سے چھوٹی چیز ہے. This ayah is similar to Allah's statement in Surah Al-Hajj. سورہ حج کے اندر جو آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید. Verily those, یہ سورہ حج 22 اور اس کی آیت نمبر 17. Verily those who believe in Allah and His Messenger Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. And those who are Jews and the Sabaeans, اور وہ یہودی بھی ہیں اور سبعین بھی ہیں. And the Christians, اور وہ نصرانی بھی ہیں. And the Majus, اور وہ مجوس بھی ہیں, fire worshippers. And those who associate partners with Allah, اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں بت پرست. Truly Allah will judge between them on the day of resurrection. اللہ ان کے بیچ میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. Verily Allah is over all things a witness. یقیناً اللہ ہر شے پر, یہاں پر قادر نہیں, گواہ ہے. یہاں پر اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء شہید. اللہ ہر شے پہ گواہ ہے, خود وہ خود گواہ ہے. اس کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں, کسی وکیل کی دلیل کی ضرورت نہیں. وہ خود جج, وہ خود وکیل, وہ خود گواہ. اللہ سیڈ. پھر اللہ نے 34 نمبر جو سورہ 34 نمبر کی سورہ سبا آیت نمبر 26, اس میں اللہ نے یہ کہا قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. Say, کہو ان سے, our Lord will assemble us all together on the day of resurrection. ہمارا رب ہم سب کو جمع کر دے گا قیامت کے دن. Then he will judge between us with truth. پھر وہ ہمارے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. And he is the just judge. اور وہ تو بہت ہی عدل اور انصاف والا جج ہے. The knower of the true state of affairs. اور جو سچی حقیقتیں ہیں, جو معاملات ہیں, ان کی سچائی کو جاننے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.